نبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو محفل ہے جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ دھولیا کی معرفت، تو یہ محفل بڑی سنجیدہ محفل ہے، کیونکہ قربانی کے مسائل ہیں تو سماعت کی بھی قربانی دینا ہے، ورنہ ہم لوگ تو بیانات میں لذت تلاش کرتے ہیں کہ مزہ آنا چاہیے، ایک دم کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، تھوڑا سا ماحول ہے، کچھ مل جائے، تھوڑا سا جھوم جائیں، مگن ہو جائیں، بس یہی موڈ میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو محفل ہے بڑی سنجیدہ ہے، قربانی کے مسائل کے تعلق سے سننا ہے۔ آئیے ایک بار حصول برکت کے لیے آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ پہ درود پڑھیں کہ حضور نے فرمایا تمہارا میرے اوپر درود پڑھنا تمہارے وجود کی پاکیزگی ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو حضور پہ درود پڑھنا یہ پورے وجود کی پاکیزگی ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب اس پہ زیادہ وضاحت نہ کرتے ہوئے، اسی لیے ہر آدمی درود نہیں پڑھ پاتا۔ جس کا وجود پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، وہی پہ مصطفیٰ پر درود و سلام پیش کرتا ہے، اور جو اپنے گناہوں کو مٹوانا چاہتا ہے وہ آقا پہ درود پڑھتا ہے۔ پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسئلہ سیکھنے کے تعلق سے تاکہ سنجیدگی سے سنیں تو فائدہ کتنا ہو۔ فقہاء فرماتے ہیں اگر کسی کو موت معلوم ہو جائے کہ میری موت آنے والی ہے، ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم تو اللہ 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 ذکر کریں، ذکر توبہ کریں، صحیح بات ہے، ہم کو جو آتا ہے ہم وہ کریں گے۔ فقہاء فرماتے ہیں لیکن ایسے موقع پر جب کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ بندہ مسائل سیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسئلہ سیکھنے پہ اللہ تعالیٰ، ایک روایت کے بقول 70 اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے بقول لطائف اشرفی کے حوالے سے ایک مسئلہ سیکھنے پہ اللہ تعالیٰ 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مسئلہ سیکھنے پہ، سمجھ میں آیا؟ مسئلہ سیکھنے میں کتنا جاتا ہے؟ بولے وضو کرنے میں کتنے فرائض ہیں؟ کہا اتنے ہیں، سیکھ لیا، سب ہو گئے 1000۔ تو اب قربانی میں خالی اتنا گننا، تصویر لے کر کتنے مسئلے سیکھے میں نے، اور انشاءاللہ بڑے سادے انداز میں گفتگو رہے گی، جیسے ایسا لگے گا کہ گھر میں بیٹھ کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ ڈسکس کرنے کے طریقے سے جو ہے نا آدمی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ تو آئیے درود پاک پڑھیں، کلام کا سلسلہ دراز ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تحصیل حاصل باتوں پہ گفتگو کرنا ہی نہیں مجھے، آپ کو جو آلریڈی معلوم ہے ان پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ قربانی واجب ہے، سب کو معلوم ہے، بس سوال یہ دماغ میں آتا ہے کہ قربانی کیوں واجب ہے؟ سنت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ صحابہ نے پوچھا کہ قربانی یہ کس کا طریقہ ہے؟ تو حضور نے یہی تو فرمایا تھا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو اس کو سنت ہونا چاہیے تھا، واجب کیوں ہے؟ تو اب رابعہ تک تو پڑھیں گے زاہد بھائی لوگ، یہ تو سمجھے جائیں گے کہ سنت اور واجب میں فرق کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہجرت کر کے حضور مدینہ آ گئے تو مدینے میں جتنے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے، اور جس سنت کو حضور نے ہمیشہ کیا، کبھی نہیں چھوڑا، وہ سنت مؤکدہ سے بڑھ کر واجب کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا قربانی کیوں واجب ہے؟ تو سنت ہے، تو مصطفیٰ کا طریقہ، لیکن مصطفیٰ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ارے مصطفیٰ نے تو ایسی قربانی کی ہے کہ ایک مینڈا ذبح کیا، پوری امت کے نام سے کر دیا۔ یہ حضور کا اختیار ہے، اپنا ہے، حضور کا اختیار ہے، حضور جسے چاہیں اسے اختیار دے سکتے ہیں۔ ابھی آئے گا ابو ایوب انصاری والی روایت کہ ایک بکری پورے گھر والوں کے لیے، تو لپیٹتے ہیں نا، کیسے گھر والوں کے لیے ہو جائے گی؟ تو قربانی واجب کیسے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، تربیتی نشست ہے، پڑھے لکھو، سبحان اللہ بلوانا بہت ٹینشن کا کام ہوتا ہے، پھر بھی اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بولنا، کیونکہ مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو قربانی کیسے واجب ہے سمجھ میں آ گیا؟
بہت سلو بولے یار. ہاں ہے سنتی. صحابہ نے پوچھا حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے لیکن اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہر آدمی بینیفٹ تلاش کرتا ہے. صحابہ کرام کو بینیفٹ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے تھے. یہ تو انسان ہے خود غرض آج کا کہ قربانی ہم کریں گے, لائیں گے فربا تو کیوں, موٹا تگڑا لائیں گے تو کیوں؟ تو کہتا ہے بڑا مطلبی ہے انسان, اس لیے لایا کہ پلسرات بہت باریک ہے, بہت خطرے والا معاملہ ہے, تو جانور لایا موٹا تاکہ پلسرات پار کریں. صحابہ نے پوچھ لیا یہ خود غرض انسان قربانی کرے گا تو کیا ملے گا؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. کہیں پہ مصطفیٰ نے فرمایا قربانی خوش دلی سے کرو اس لیے کہ تمہاری سواری ہے. ہم لوگ ٹو ویلر چلاتے ہیں, ٹو ویلر چلاتے ہیں, اگر وہ پنچر ہو تو کہیں جا پائیں گے؟ تو ویسے ہی قربانی ہے, لنگڑا جانور ہو تو پلسرا تو خود ہی نہیں پار کرے, ہم کو کیا پار کرائے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ سنتا نہیں ہے, پاگل ہے تو پاگل تو کسی کی نہیں سنتا. اس لیے آقا نے فرمایا تمہاری سواری ہے. آدمی ٹو ویلر چلاتا ہے, فور ویلر, اس کو عیب سے پاک اور صاف کر دیتا ہے, تو کہا اس کو اس ہائی وے پہ نہیں چلانا, اس کو پلسرات پہ چلانا ہے جو بہت باریک ہے, وہاں کی سواری مضبوط ہونی چاہیے. اس لیے آقا نے فرمایا قربانی کرو ایسے جانور کی جس کو اللہ نے عیب سے پاک اور صاف فرما دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ عیب نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو قربانی واجب ہے. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا قربانی کس پہ واجب ہے؟ ہم لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں. اس کو بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا میں. دیکھو زکوٰۃ, فطرہ اور قربانی تین چیزیں ہیں. زکوٰۃ فرض ہے, فطرہ جس کو صدقہ فطر بولتے ہیں وہ واجب ہے, قربانی بھی واجب ہے. لیکن کس پر واجب ہے؟ کون مالک نصاب ہے؟ تو مالک نصاب ہونے کے وہی نصاب ہے 52.5 تولہ. بولیے نا, اس کو سمجھانا ضروری ہے. کتنا؟ چاندی. اور 7.5 تولہ. یہ فرق کیوں آیا معلوم؟ حضور کے دور میں دو چیزیں تھیں, ایک درہم ایک دینار. حضور کے دور میں 200 درہم اور 20 دینار. تو جو 20 دینار ہیں وہ 7.5 تولہ سونے رہ گئے, اور جو 200 درہم تھے وہ 52.5 تولہ ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ ورنہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو 7.5 تولہ زیادہ ہو گیا. 52.5 تولہ جو ہے اگرچہ کہ وزن کے اعتبار سے جو ہے زیادہ ہے, قیمت کے اعتبار سے کم ہے, تو آپ کہہ دینا آج کے دور میں کمی بیشی ہو رہی ہے. مصطفیٰ کے دور میں 52.5 تولہ جو چاندی 200 درہم ہے اس کی قیمت اور 20 دینار کی قیمت سیم تھی ایک دم. سمجھ میں؟ ایک دم سیم ٹو سیم معاملہ تھا. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے اس کو آقا علیہ السلام نے بتایا. تو اب زکوٰۃ کے لیے کیا شرط ہے؟ کئی چیزیں شرط ہیں, ان میں سے زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے. لیکن قربانی کے لیے اب 52 تولہ چاندی آپ جوڑیے. چلیے ایک قیمت آج پکڑ لیتے ہیں ہم نے. چاندی چل رہی ہے 500 میں. کتنے میں چل رہی ہے؟ بولیے نا یار. 500 ہم نے پکڑ لیا. آپ گوگل کر کے دیکھ لینا بھیا, میں نے انداز بتایا خالی. 500 میں چل رہی ہے, 10 تولے کے کتنے ہو جائیں گے؟ 5000. صحیح ہے نا؟ 20 تولے کے بولتے جائیے. اب 20 کا ڈبل کر دو 40 تولے کا. ہاں نہیں بابا, 40 تولہ میں نے ڈائریکٹ مار دیا. 20 تولہ بولا میں نے. ہاں 20 تولہ. 20 تولہ کیا ہو جائے گا؟ کنفیوز. پھر سے بتا رہے ہیں. ایک تولہ 500 میں پکڑا ہم نے, تو 10 تولے کا کتنا ہوا؟ 5000. 20 تولے کا 10,000. 30 تولے کا 15,000. 40 تولے کا 20,000. 50 تولے کا 25,000. اور 2.5 تولہ 1250. تو کتنا ہوا جا کے؟ ہاں نہیں 26 ہوگا نا. 26,250. ایک میں نے کامن بتایا محسن صاحب, ایک میں نے انداز بتا دیا. اتنا مال جس کے پاس ہو, سال گزر رہا ہے, تو اس کے اوپر تب جا کے زکوٰۃ ہے. لیکن قربانی میں 3 دن کا اعتبار ہے, 10, 11, 12.
10 11 12 تاریخ میں اگر اتنا مال آ گیا تو قربانی واجب ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ سال گزرنا ہے، اور قربانی میں سال نہیں، کیا ہونا ہے؟ بولیے نا، کون کون بولیے؟ ایک دم حلوہ بنا کے دے رہے ہیں پھر بھی کھا نہیں پا رہے یار، سنی تو حلوہ ہی کھاتا ہے نا، ہیں؟ تو زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، اور قربانی کے لیے کیا؟ 3 دن۔ کون کون؟ 10 11 12 3 دن۔ 13 مت جانا، وہ 13 ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ سمجھے کہ نہیں، وہ ان کا ہے جی۔ تو 3 دن۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی نوکری کرتا ہے، اس کی تنخواہ ہے، کوئی قرض ورض کچھ نہیں اس کے اوپر، یا ابھی قرض والی بات شروع بتاتے ہیں، قرض ورض کچھ نہیں ہے اس کو، جو ہے نا 10 تاریخ کو اس کی تنخواہ ہوئی کتنی؟ 28,000۔ ایک مثال دیا اس حساب سے، کچھ قرض ورض نہیں ہے، 10 تاریخ کو قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے یار، واجب ہے۔ 10 تاریخ کو تنخواہ ہوئی، قربانی واجب ہو گئی، اور 11 کو تنخواہ ہوئی تو بولیے، اور 12 کو ہوئی تو ابھی تک مال نہیں ہے، نہ 10 کو مال آیا، نہ 11 کو، نہ 12 کو، کچھ ہے ہی نہیں ہے، 100-150 جیب میں پڑے ہیں۔ 13 کو آ گیا 28,000، تو قربانی واجب ہے کیا؟ سمجھ میں آیا؟ اب زکوٰۃ میں سال بھر ہونا معاملہ، فرق سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو منڈی نہیں ہلانے کا بابا، کیا بولنے کا؟ ہاں، منڈی ہلائیں گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، سبحان اللہ بولیں گے بہت بڑا فائدہ ہوگا، ہاں، اور پڑھے لکھے بولیں گے تو اور فائدہ ہوگا، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بولتے نہیں جلدی، صحیح ہے کہ نہیں جی؟ اتنا فرق سمجھ میں آیا؟ پہلا فرق۔ دوسرا فرق، یہ بہت اہم ہے، دوسرا فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے مال کا نامی ہونا شرط ہے۔ یہ نامی تھوڑا ہارڈ ہو جا رہا ہے، جو علم منطق اور مرقات اگر یاد ہوگی تو معلوم ہوگا کہ انسان بھی نامی ہے، یہ پتھر نامی نہیں ہے، یہ پتھر جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، ایسا نہیں کہ 10 سال بعد جو ہے نا ممبر یہ تھا، 10 سال بعد وہاں پہنچ جائے، ایسا ہے کیا؟ لیکن انسان نامی ہے کہ نہیں؟ اتنا تھا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، ایک دم ہٹا کٹا نوجوان ہو گیا، داڑھی بھی آ گئی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ جو بڑھے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نامی۔ درخت بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے؟ تو نامی ہے نا۔ اچھا، گھر کسی کا بڑھتا ہے کیا؟ تو نامی ہے کہ نامی نہیں ہے؟ فرق سمجھ میں آیا نا؟ تو زکوٰۃ کے لیے مال کا نامی ہونا شرط ہے، قربانی کے لیے نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو اگر سمجھ گئے تو یہ میں سمجھ لوں گا کہ آپ لوگ واقعتاً قربانی کے سارے مسئلے کو سمجھ گئے آپ، ہے نا؟ آئیے ہمارے محب سی وقار جی، کرسی دیجئے بابا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ زکوٰۃ کے لیے کیا شرط ہے؟ زور سے بولیے نا۔ کوئی مولانا اگر تقریر سنیں گے بولیں گے مصباحی صاحب جو ہے لوگوں کو منطق پڑھا رہے تھے، منطق بڑی اہم ہوتی ہے، آج سمجھ لیں، نامی بڑھنے والا۔ اچھا، ایک مثال اور دے رہا ہوں، کھمبا نامی ہے کیا؟ آپ کا 2 ویلر ہیں کہ جب خریدے تھے ایسی تھی، 2-4 دن بعد تھوڑی بڑی ہو گئی، نامی ہے؟ آپ کا موبائل، ہاں، یہی سمجھانا ہے پورا ایک دم۔ اچھا، آپ کا کباٹ، آپ کی اہلیہ جو جہیز لے کر آئی وہ، تو آپ کہیں گے جہیز 2 طریقے سے لائی ہیں محترمہ، ایک وہ ہے جو جانور کی شکل میں ہے، تو ہم کہیں گے جانور نامی ہے یار، اور ایک جانور وغیرہ نہیں، آج کے دور میں ایسے ہی سامان دے دیا جاتا ہے تو وہ نامی نہیں ہوتا، سمجھ میں آیا نا؟ تو ایک بڑھنے والا۔ تو زکوٰۃ کے لیے مال کا بڑھنے والا ہونا شرط ہے، قربانی کے لیے نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ اب دیکھیں مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں آپ رہتے ہو، دوسرے گھر میں تالا پڑا ہے، تو کہا جس گھر میں رہتے ہو وہ آپ کی حاجت ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ جس گھر میں آپ رہتے ہو وہ کیا ہے؟ آپ کی حاجت ہے، اور جو گھر خالی پڑا ہے وہ کیا ہے؟ حاجت سے زائد ہے کہ نہیں؟ منڈی مت ہلاؤ یار، حاجت سے زائد ہے کہ نہیں؟ بولتے رہو۔ جس گھر میں آپ رہتے ہو آپ کی حاجت ہے کہ نہیں؟ حاجت اصلیہ ہے، اور جو گھر میں تالا لگا ہے وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو کہا زیادہ ہے، تو کہا وہ گھر بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے؟ بولیے، بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ نامی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں نا،
نامی نہیں ہے، تو کہا اس گھر کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن قربانی یہ واجب ہو جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا قربانی کے لیے نامی ہونا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے نامی ہونا شرط ہے۔ اگر سمجھ میں آیا تو زور سے بنتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تو اس گھر کی وجہ سے کیا ہے، قربانی واجب ہو جائے گی اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے۔ ایک مثال ہو گئی، ایک اور مثال لے لو۔ ٹو ویلر، کچھ لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں، ایک رکھے ہیں، اس سے جا رہے آفس، نماز پڑھنے آ رہے، یہ جا رہے وہ جا رہے، ایک کھڑی ہے، تو جس سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ حاجت اصلیہ ہے کہ نہیں؟ اور جو کھڑی ہے وہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ سے کیا ہے، وہ زائد ہے۔ تو کہا حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو وہ جو دوسری ٹو ویلر ہے اس کے پاس، اس کی وجہ سے اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ بتائیے نا۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کیا نہیں ہے؟ نامی نہیں ہے، نامی نہیں ہے وہ۔ لیکن اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ اگر سمجھ میں آیا تو بول دو۔ ہاں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے 2 موبائل رکھنے کی، 2 موبائل، صحیح ہے نا؟ اب ایسے خیر کمپنی والے ہیں وہ لوگ 2 موبائل رکھتے ہیں تو ان کا الگ مسئلہ ہے۔ اگر 2 موبائل، ایک موبائل خالی یوز کرتے ہیں اور دوسرا موبائل شو کے لیے رہتا ہے کہ میرے پاس 2 موبائل ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو جو موبائل یوز کر رہے ہیں تو وہ حاجت اصلیہ ہے کہ نہیں؟ حاجت اصلیہ ہے۔ اور جو یوز نہیں کر رہے ہیں تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے کہ نہیں؟ زائد ہے۔ اب زائد ہے حاجت اصلیہ تو دوسرا موبائل، تو کہا اس پہ زکوٰۃ ہے کیا؟ کیوں نہیں ہے؟ نامی نہیں ہے۔ لیکن کہا اگر دوسرے موبائل کی قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو قربانی کیا ہے؟ اگر سمجھ میں آیا تو بول دو۔ ہاں، یہ اتنا باریک مسئلہ ہے کہ اگر لوگ سمجھ لیں تو معاملہ کلیئر ہو جائے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بولے حضرت آپ تو جانور ہی 25,000 کا ہوتا ہے، میرا موبائل 25,000 کا۔ تو میں بولتا ہوں پیارے، آپ کو جانور کو نہیں دیکھنے کا، آپ کو یہ دیکھنے کا کہ حصہ بھی ملتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے حصہ۔ اور آپ اگر دل نہیں جم رہا کہ کوئی حصے والی قربانی میں مال نہیں کتنا کیا ہوگا، تو آپ سے خالی اتنی گزارش ہے کہ آپ کے محلے میں 7 ٹناٹن سنیوں کو تلاش کر لیں۔ آپ ادھر وہ موسا بیٹھ جائیں، تھوڑا سا قبلہ بدل جا رہا ہے تو توجہ بدل جا رہی۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو آپ کو اگر ٹینشن ہوتا ہے تو آپ ٹینشن مت لیں، آپ اپنے محلے میں ٹناٹن سنیوں کو تلاش کر لیں جو 7 ہوں، 7 لوگ مل کر کے ایک جانور لے کے آ جائیے آپ، حصے والی قربانی وہاں بھی ہو جائے گی۔ اگر آتا ہے سمجھ میں تو بنتا ہے۔ ہاں، یہ تو آپ کے مردوں کے تعلق سے میں نے سمجھایا، گھر، ٹو ویلر اور کیا کہتے ہیں موبائل۔ عورتوں کا بھی مسئلہ دیکھ لو، عورتیں گھر سے اماں کے وہاں سے آئیں، ابا کے وہاں سے ودا ہو کر کے تو وہ ڈھیروں سامان لے کر کے آئی جہیز میں۔ اب جہیز کی مالکہ وہی ہوتی ہے، آدمی نہیں ہوتا بیچارہ، آدمی ہوتا تو طلاق کے بعد دیتا ہی نہیں اس کو، لیکن اتنی ڈینجر ہوتی ہے عورت کہ جیسے اس نے 3 بار بولا اس نے پرچی تھما دیا ہے نا۔ حافظ صاحب لام کنی گائے، ماشاء اللہ آپ شاہد ہے یار، ابھی دھیان دیا میں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما لے جی۔ تو آپ غور کریں، جہیز لے کر کے آئیں۔ اب جہیز لے کر کے آئیں تو 2 طرح کے سامان ہوتے ہیں، ایک استعمال میں، ایک استعمال میں نہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک یوز، ایک ان یوز۔ دیکھنا وہ بیڈ پہ سوتے ہو نا، اندر سب بھرا رہتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، ہر آدمی کو اس دور سے گزرنا ہے۔ تو جہیز 2 طرح کے لے کر کے آ گئی۔ تو جو استعمال میں ہیں تو وہ حاجت ہے کہ نہیں؟ حاجت اصلیہ ہے کہ اس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہو، کوکر میں گوشت گلا رہے، یہ بھانڈا جو بھی ہے آپ لگے ہوئے برتن بھانڈے جو ہے ضرورت کے، تو جو ضرورت کے وہ حاجت اصلیہ ہے۔ اور جو رکھے ہوئے ہیں شوکیس میں، بولو نا وہ کیا ہے؟ ارے یار زاہد بھائی کا نام سمجھ کے زاہد بول دو یار، کیا ہے وہ؟ زائد ہے، زیادہ ہے۔ اور زیادہ ہے تو کہا اب ان پہ زکوٰۃ ہے کیا؟ کیوں نہیں ہے؟ نامی نہیں ہے۔ لیکن کہا بابا اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو محترمہ کے ان یوز برتن کی وجہ سے محترمہ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا یہ فرق نصاب کا؟ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، اور کلیئر کر دیں اس میں آپ کے کپڑے، چلو آپ کے کپڑے پہ آ جاتا ہوں میں۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ایڈوانس، کپڑے بہت رکھتے ہیں، وہ ہر مہینے 2 جوڑی 3 جوڑی سلاتے ہیں۔ تو کپڑے کچھ ایسے ہیں کہ جس کو بندہ پہنتا ہے، کچھ کپڑے وہ ہیں کہ خالی ٹنگے ہیں۔ یہ میرے کپڑے دیکھو، شیروانی کیسے ہے، جبہ ایسا ہے، کرتا ویسا ہے، جینس پینٹ لگے رہتے ہیں۔ تو جو استعمال میں ہیں تو وہ کیا ہو گئے؟ بولو نا، اس پہ زکوٰۃ ہے، اس پہ قربانی ہے۔ اور لیکن جو شو کیس میں لگے ہوئے ہیں دکھانے کے لیے، تو کہا ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ جملہ کیا ہے؟ کیا نہیں ہے وہ؟ لیکن اگر ان کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا ہے تو سبحان اللہ بول دو۔ ہاں، یہ اتنا کلیئر ہو گیا، یہ بڑا اہم تھا، سب سے اہم پوائنٹ یہی تھا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اگر سمجھ گئے اب آگے کا بیان ایک دم آسان ہے۔ اب یہ ہو گیا نصاب۔ نصاب رکھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ قربانی نہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہم لوگ کیا بائیکاٹ کریں گے یار؟ مصطفیٰ جس کا بائیکاٹ کر دینا تو اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، جنت بھی گئی۔ خالی اس کے لیے ایک ہی گھر انتظار کرے گا، وہ ہے جہنم، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے، ہے نا؟ تو حضور بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعہ وَلَمْ يُضَعِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے، مالک نصاب ہے۔ ارے جو مالک نصاب ہوتا ہے دنیا کی نظر میں سیٹ ہو یا نہ ہو، جو مالک نصاب ہے وہ اللہ کی نظر میں سیٹ ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی نظر میں سیٹ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کی نظر میں سیٹ ہے، رسول اللہ کی نظر میں سیٹ ہے۔ ارے دنیا سیٹ اگر کہے تو ہم چائے پانی کرا دیتے ہیں، میرا مولا میرے رسول اللہ اس کے سیٹ ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں کہ مالک نصاب ہو گیا تو میری نظر میں سیٹ ہو گیا۔ دنیا سیٹ بولے نہ بولے لیکن میری نظر میں سیٹ ہو گیا، تو چل قربانی کر دے، اب میری نظر میں سیٹ ہے۔ تو آقا نے فرمایا جس کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہے نہ کرے۔ موری سائٹ نہیں، کیش نہیں، زیور ہی زیور ہے، تو ہم کہیں گے آپ کے تیور ابو بکر کی طرح ہونے چاہیے، آپ کے تیور دوسروں کی طرح نہیں۔ زیور ہے توڑو اس کو، بیچو اس کو، قربانی کرو اس کی۔ ارے یار آپ کے گھر میں 4 بھائی ہیں نا، چاروں بھائی مل جاؤ، بہنوں کو ملا لو، سب کو ملا کر کے حصے والی قربانی گھر میں کر لو۔ زور سے آپ ہاں، ادھر ادھر کی پریشان ہو رہے ہیں، بولے میرا دل نہیں جمتا وہاں گیا یہ وہ، تو آپ یہاں جما لو جی، لیکن سب ٹناٹن ہونے چاہیے۔ اگر ایک بھی آیا، پیشاب کا ایک قطرہ آیا تو پورا شوربہ خراب ہو جائے گا۔ تو پیشاب کا ایک قطرہ پورے شوربے کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے، تو 7 حصوں میں سے ایک بھی گستاخ آ گیا تو سارے حصوں کو خراب کرنے کے لیے وہی ایک نالائق کافی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو اس نالائق سے بچاؤ جیسے پیشاب کے قطرے سے اپنے کھانے کو بچاتے ہو جی۔ یہ ہو گیا معاملہ۔ تو حضور نے فرمایا طاقت رکھتا ہے تو ہماری نماز گاہ کے قریب نہ آئے، عیدگاہ نہیں، موضع مصلانہ، ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے، نماز گاہ کے قریب نہ آئے۔ اب اس میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ مصلی مانا ہوتا نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ہماری نماز پڑھنے کی جگہ نہ آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے بڑا سخت بائیکاٹ فرمایا۔ پہلے تو حضور نے فرمایا جو مسجدیں ہیں وہ ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ ہیں، جو آدمی قربانی نہیں کرتا اس آدمی کا ہماری مسجدوں سے بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے مسجدوں سے بائیکاٹ کر دیا، پھر عیدگاہوں میں نماز پڑھی جاتی ہیں، آقا نے فرمایا وہاں سے بھی بائیکاٹ کرو، ہٹاؤ عیدگاہ سے، بھگاؤ اس کو۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھنے کی جگہ مت آؤ۔ بہت سارے حج کرنے جاتے ہیں آپ تو کہا حضور نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، لاؤ حضور کی محبت میں تبرک حاصل کر لیا جائے۔ تو آقا فرماتے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قربانی نہیں کر رہا ہے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جہاں میں نے نماز پڑھی ہے وہاں نماز پڑھ کر کے برکت حاصل کرے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی حق نہیں ہے اس کو، اس لیے طاقت ہے تو قربانی پیش کرو۔ سمجھ میں آیا نا؟ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ یہ تو نصاب کے تعلق سے ہو گیا قربانی نہ کرنے کا مسئلہ۔ اب آتا ہے جانور کیسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو فون آتا ہے تو بڑے حیران ہوتے ہیں، لوگ بولتے ہیں حضرت خسی ہے جانور۔ پہلے عیب کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیں آپ۔
علماء موجود ہیں، ان کو تو معلوم ہے قدوری ہدایہ میں کیا پڑھایا گیا ہے۔ عیب کس کو کہتے ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار فهو عیب۔ ہر وہ چیز جو بیپاریوں کے عرف میں، تاجروں کے بول چال میں، ان کے سسٹم میں، ان کے عرف میں قیمت کو گرا دے وہ عیب ہے۔ جو چیز قیمت کو کیا کر دے، ارے بولیے بابا، کیا کر دے؟ قیمت کم کر دے، ہمارے اور آپ کے عرف میں کہ تاجروں کے عرف میں؟ تاجروں کے عرف میں جو چیز قیمت گرا دے وہ عیب ہے۔ اب بکرے کو اگر خسی کراؤ تو بکرے کی قیمت بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ خسی کرانا عیب نہیں ہے، عیب تو وہ ہوتا ہے جو قیمت کو گرائے۔ یہ تو خسی کراتے ہیں تو قیمت بڑھ جاتی ہے یار، اگر سمجھ میں آئے تو بولو نا۔ ہاں، تو عیب کس کو کہتے ہیں؟ جو بیپاریوں کے عرف میں قیمت کو گرا دے، گھٹا دے، اس کو کہا جاتا ہے عیب۔ اور خسی سے قیمت گھٹتی نہیں، قیمت بڑھتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ اب عیب جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بڑا عیب ہوتا ہے، ایک چھوٹا عیب ہوتا ہے۔ ایک بڑا عیب ہوتا ہے اور ایک چھوٹا۔ ان کو آپ نے بٹھا لیا نا، منڈی میں جاؤ گے آپ خود مفتی صاحب بن کے جاؤ گے، سمجھ رہے نا، پھوکڑ کے نہیں، معلومات والے کہ اس معاملے میں بڑے اچھے جانکار ہیں آپ، دیکھتے ہی بولو گے ہاں ہو جائے گی، مکروہ ہے۔ یہ قاعدہ خالی یاد رکھو آپ۔ ایک بڑا عیب ہوتا ہے، ایک چھوٹا عیب ہوتا ہے۔ بڑا عیب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے گوشت کم ہو جائے، جس سے گوشت، میٹ، جانور کا گوشت کم ہو جائے اس کو بڑا عیب کہا جاتا ہے، اور جس سے گوشت کم نہ ہو اس کو چھوٹا عیب کہا جاتا ہے۔ بڑے عیب میں جانور کی قربانی ہوتی ہی نہیں، چھوٹے عیب میں قربانی ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے۔ مثال دے دیتا ہوں۔ مثال یہ کہ جانور اندھا ہے، اندھا جانور چارہ نہیں کھا سکتا، اندھا جانور چارہ، اور جب چارہ نہیں کھائے گا تو گوشت بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ تو بتاؤ اندھا پن یہ بڑا عیب ہے کہ چھوٹا عیب؟ اب جانور قربانی کے لائق رہا کیا؟ نہیں رہا۔ لیکن اگر اس کو تھوڑا سا خالی کم ہے، باقی دکھائی دیتا ہے، تو کہا فقہا فرماتے چارہ لے جاؤ اس کے سامنے دکھاؤ ایسے ایسے، اگر وہ دوڑ کے آ کے کھا لے تو بولنا عیب نہیں ہے، اور اگر دوڑ کے نہیں آ کے کھا رہا ہے اور دھیرے دھیرے آ رہا ہے، بہت ایک دم کھا رہا نہیں کھا رہا ہے، تو سمجھ جانا یہ معمولی عیب ہے جس سے قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اگر سمجھ میں آیا تو بول دو، سمجھ میں آیا نا؟ تو عیب کتنے ہوتے ہیں؟ دو، ایک بڑا عیب اور ایک چھوٹا عیب۔ اگر اندھا ہے بالکل نہیں نظر آ رہا ہے تو یہ بڑا عیب ہو گیا، اور ذرا سی خالی معاملات ہیں کہ لوگ بول رہے ہیں یار کم دیکھتا ہے، تو چارہ دکھائیے آپ اس کے سامنے، چارہ دکھا دیجئے، اگر وہ دوڑ کے آیا تو سمجھ جائیے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور نہیں آ رہا، دھیرے دھیرے آ رہا، تو سمجھ جائیے عیب تو ہے، اگرچہ دکھائی دیتا ہے مکروہ ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی۔ کوئی بولیں گے چل جائے گا نا، مکروہ ہی تو ہے، تو میں کہوں گا مکروہ مانے ہوتا ہے ناپسندیدہ۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کو بول دے آپ بڑے مکروہ ہیں تو کیسا لگے گا؟ خراب لگے گا نا۔ ایسے ہی آپ نے کھانا بنایا بڑی محنت سے، کھانے والے نے کہا یار کھانا بڑا مکروہ ہے، تو آپ موڈ نہیں خراب ہوگا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یار اسے قربانی کر رہے ہیں نا، چھوٹا عیب آیا، مکروہ تو ہو رہی ہے نا قربانی، جب مکروہ ہو رہی تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے نا، بچو نا اس سے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اس پہ ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ جانور لنگڑا کے چل رہا ہے، لنگڑا کے چل رہا ہے، تو کہا موٹا ہے کہ دبلا ہے؟ موٹا ہے کہ دبلا ہے؟ کہا موٹا ہے تو یہ معمولی عیب ہے۔ کیا ہے یہ؟ معمولی عیب ہے، چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کہا اگر دبلا ہے مطلب یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ یہ چارہ کھانے میں تکلیف سے کھاتا ہے، تو کہا اس لیے دبلا ہے، تو کہا مکروہ ہے اب قربانی۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو ہر وہ چیز جو مالیت کو گرا دے، کم کر دے، وہ عیب ہے۔ اور عیب کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک بڑا عیب، ایک چھوٹا عیب۔ بڑا عیب میں قربانی نہیں ہوتی ہے، چھوٹے عیب میں قربانی مکروہ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا ہے تو جماعت رضائے مصطفیٰ کی معرفت ہے تو اعلیٰ کے نام پہ سبحان اللہ بنتا ہے نا۔ عیب کے بارے میں قاعدہ کلیئر ہو گیا۔ پھر آپ کہیں گے حضرت کان کا مسئلہ سمجھا دیجئے، کان سے کیا موٹا پتلا ہونا؟ تو ہمارے فقہا نے ہم کو کسی کا محتاج بنایا ہی نہیں، ایسا اصول دے دیا کہ آپ پکڑ کے رکھیے ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ کہا
آپ تو جانتے ہوں گے نا کسر کی صورت 1/3 آسان لفظوں میں آپ کی زبان میں انگریزی آپ لوگ انگریزی جانتے ہیں تو 1/3 سمجھتے ہیں نا 1/3 1 تہائی سلوس کہاں کان کو دیکھو ناپ کر کے اگر 1 تہائی یا اس سے زیادہ کان کٹا ہے تو قربانی کے لائق نہیں ہے بڑا ہے بھائی کتنا کیا کتنا 1 تہائی یا اس سے بولو نا کتنا 1 تہائی یا اس سے زیادہ مان لیجئے یہ کان ہے 1 تہائی 2 تہائی یہ 3 ہے نا تو اتنا کٹا یا اس سے زیادہ کٹا ہے تو بڑا عیب ہو گیا اب قربانی نہیں ہوگی ناپ کر کے دیکھ لینا آپ اور اگر کہا اس سے کم کٹا ہے تو کہا چھوٹا عیب ہے قربانی تو ہو جائے گی لیکن کیا ہوگی ایک دم سمجھ میں آ گیا اگر آیا تو بول دیجئے ہاں چہرے پہ مسکراہٹ بتا رہی مصباحی صاحب اچھا کلام چل رہا ہے اسی لیے ممبر میں بیٹھتا میں کہ ممبر میں بیٹھو تو ترجمانی ہوتی ہے بندے کو خوش نہیں کرتے آپ اللہ کو اس کے رسول کو خوش کرنے کا بس ہاں یہی وجہ ہے کہ منہ پہ ایک دم بول دینے کا جو ہوگا برا ماننے کا جا رہے بھیا اب مالیگاؤں کا ہے تو پلاؤ کھا لینا 1 پلیٹ میری طرف سے زیادہ اور دھولیا کا ہے تو شادی میں جانا 1 مانڈا میری طرف سے اور کھا لینا تو سمجھے کہ نہیں جی تو یہ مسئلہ ہو گیا عیب کا سینگ کے بارے میں سمجھا دو تھوڑا سا سینگ پیدائشی نہیں ہے یا تھی ٹوٹ گئی پیدائشی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں قربانی ہو جائے گی سینگ اصل نہیں ہے اگر سینگ اصل ہوتی تو اونٹ پہ بھی ہوتی سینگ اونٹ تو بیچارہ سینگ رکھتا ہی نہیں ٹینشن میں آ جائے اے مولانا صاحب ہماری قربانی کر رہے ہو ہمارے اوپر تو سینگ ہی نہیں ہے تو ہم کہیں گے بابا سینگ اصل نہیں ہے تجھے میرے محبوب نے پسند کر لیا ورنہ جانور مرے گا ختم ہوگا تجھے مصطفیٰ نے پسند کر لیا تو پرسرات کی سواری بن کے آنے والا ہے تجھے آقا نے پسند کر لیا ہے پرسرات کی تو سواری ہے سمجھ رہے کہ نہیں تو اگر دوسرے جانور جیسے جو بھی ہے بڑا چھوٹا سمجھ رہے نا بڑا چھوٹا رنگین کالا جو بھی ہے اگر سینگ ہی نہیں پیدائشی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اور اگر تھی سینگ تو یار اکثر کسان لوگ سینگ کٹا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر جڑ سے اکھڑ گئی کہاں سے اکھڑ گئی جڑ سے اکھڑ گئی الگ ہو گئے تو اب یہ کون سا عیب ہو گیا بڑا اب جانور قربانی کے لائق نہیں رہا اچھا سینگ خالی ہل رہی ہے ہلکی سی تو عیب ہے کیا تو کہا قیمت کم ہو رہی کیا ہاں یار سینگ ہلتی ہے تو قیمت 100-200 کم ہی کر کہا چھوٹا عیب ہے سمجھ میں آیا اگر سمجھ میں آیا تو بول لے تو پہلے نصاب کلیئر ہو گیا سمجھ میں آ گیا نصاب جانور کے عیب کا معاملہ کلیئر ہو گیا اگر ہو گیا تو بولو نا یار ہاں اب بیٹھنے کا کچھ فائدہ ملا اب آتا ہے معاملہ وقت کیونکہ کبھی کبھی قربانی قضا ہو جاتی ہے کیسے ہاں اچھا دم اچھا وہ بھی سب ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے مؤذن صاحب کو سمجھائیں ہاں جی اللہ تبارک و تعالی ہمارے مؤذن صاحب کو شارق بھائی کو سلامت رکھے اچھا جو سوال رہ جائیں آپ لوگ سوچ کے رکھیں بعد میں جواب لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں بیان میں ہے نا جی تو کان سمجھا دیا سینگ سمجھا دیا اب دم کا سوال آیا اور کانک کا آیا اس کو بھی سمجھا دیتے ہیں دم میں بھی وہی کان کا مسئلہ ہے دم کتنی کٹی ہے کہا 1 تہائی یا اس سے زیادہ تو کہا بڑا عیب ہے کہا معمولی ہے تو کہا چھوٹا عیب ہے سمجھ میں آ گیا اگر آیا تو بول دیجئے تو یہ سر کے دم ہیں وہ پیچھے کے دم ہیں سمجھنے کے اعتبار سے ہے نا دونوں مسئلے کے اعتبار سے رہا مسئلہ ایک آنکھ کا تو وہی دیکھنا نا موٹا ہے کہ دبلا ہے کہا موٹا ہے تو کہا چھوٹا ہے وہ مکروہ ہوگی سمجھ میں کیونکہ چارہ نہیں کھا رہا تبھی تو دبلا ہو گیا چارہ کھا رہا ہے موٹا ہے مکروہ ہو گئی کہا دبلا پتلا ہے ایک دم ایک آنکھ نہیں ہے اس کی تو کہا معمولی عیب ہے یہ چھوٹا عیب ہے اس عیب کے ساتھ قربانی کرنا مکروہ ہے اگر سمجھ میں آیا تو بولو ہے نا جی ایک دم کلیئر ہو جا رہا ہے ہاں اب آتا ہے معاملہ اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی بعد میں سننا بھی بیٹھ کے آرام سے اطمینان سے خوب سننا 10 15 بار سننا ہے نا سننے میں فائدہ ہوتا ہے اور یہ جو محفل ہے نا مجھے بہت پسند آئی ماشاءاللہ کہ کم سے کم سنجیدہ افراد بیٹھتے ہیں سنجیدہ آدمی 10,000 لوگوں کو پڑھانا کمال نہیں ہے ایک ٹیچر کو پڑھا دینا کمال ہے
کیوں؟ یہ 10,000 جائیں گے اپنے کام میں لگ جائیں گے، لیکن ایک ٹیچر سویرے کلاس جائے گا، وہ 40 بچوں کو سکھائے گا، زور سے یار، اور یہ 40 بچے موڈ میں آئیں گے تو جا کے ابا کو بتائیں گے میں سیکھ کے آ گیا، سمجھے نا؟ تو اس لیے سنجیدہ آدمی اگر بیٹھا ہے، ٹیچر پڑھا لکھا، تبلیغی ذہن کا، مطلب وہ تبلیغی نہیں، ہاں وہ مت سمجھ لینا رویہ، اچھا وہ بھی آئے تو اس کو بھی چپکا کے پنچ ماریں گے، آپ ان کو بھی پنچ مار دیں گے، سمجھ میں آیا نا؟ دعوت کا ذہن رکھتا ہے، نشر و اشاعت کا ذہن رکھتا ہے، لوگوں کو بتانے کا ذہن رکھتا ہے، تو وہ اس کو سمجھانا کمال ہوتا ہے۔ اب آتا ہے وقت کا، کیونکہ قربانی کبھی کبھی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ ہوئی کب؟ 12 تاریخ کو عصر بعد۔ کب ہوئی تنخواہ؟ اور کتنی ہوئی کہ نصاب کو پہنچ گیا۔ قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ زور سے بولے، واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے۔ اب عصر بعد ہوئی، کہاں جانور ڈھونڈے گا جا کے؟ لگایا فون، مصباح صاحب حصے والی میں چاہیے، جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ دولیا مرکز سے اعلان ہے، آپ کتنے لے سکتے ہیں حصہ؟ بولیں گے بابا تیرا ایک حصہ کہاں سے لاؤں جانور، کہاں سے لاؤں قریشی؟ تو کہا بابا قربانی تو واجب ہو گئی ہے، کیا کرنا؟ تو واہ میرے فقہا، آپ کی تربتوں پر اللہ رحمت و غفران کی بارشیں نازل کریں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں جس کی قربانی قضا ہو جائے، نہیں کر پایا کسی وجہ سے، تو اس آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ ایام گزرنے کے بعد، دن گزرنے کے بعد درمیانہ بکرا لائے، نہ اس کی قیمت بہت ہائی ہو نہ بہت لو ہو، مڈل کلاس کا بکرا ہو، اس کو صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ قربانی کی قضا کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ سمجھ رہے نا؟ قضا ادا ہو جائے گی۔ کلیئر ہو گیا معاملہ؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے وقت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ کہا وقت کب ہے؟ تو کہا وقت شہر میں ہو کہ دیہات میں ہے؟ کہا شہر میں ہے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے۔ تو کہا عید کی نماز کے بعد سے کیا ہے؟ مغرب تک ہے 12 کی، ٹھیک ہے نا؟ مغرب تک وقت ہے۔ رات میں، رات بھی آتی ہے بیچ میں، ابھی رات پہ بتاؤں گا تھوڑا سا، رات بھی آتی ہے، اس میں کسی نے قربانی کر لی تو اگرچہ اس کی قربانی مقبول ہے، لیکن رات میں جانور ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ میں نے قربانی کا لفظ نہیں استعمال کیا، جانور رات میں ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، چاہے بعد میں کریں چاہے اس ٹائم پہ کریں، مکروہ ہے۔ مکروہ کیوں ہے بعد میں بتاتا ہوں۔ تو کہا تھا شہر میں، تو شہر میں کئی جگہ بقرعید کی نماز ہوتی ہے۔ مصباح صاحب نے بھی اعلان کر دیا، موزمیر صاحب نے بھی، حافظ شاہد نے، اب تو دیہات میں ہو تو یہاں پہ بہت ساری مسجدوں میں اعلان ہو گیا عید کی نماز، عید کی نماز، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، یہاں 7 بجے، وہاں 7:30 بجے، وہاں 8 بجے۔ تو کہا حضرت کون سی وقت کا اعتبار کروں میں؟ کہا سنیوں کی کئی جگہ نمازیں ہوتی ہیں، تو ایک جگہ اگر عید کی نماز پڑھ لیے تو ایک جگہ پہلی جہاں عید کی نماز ہو گئی، تو اب بقیہ مقامات میں اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، قربانی کی اجازت مل گئی ہے کسی بھی ایک جگہ۔ سمجھ میں آیا؟ کسی بھی ایک جگہ۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک جگہ جلدی کر لو، 2-4 جگہ لیٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری قوم جو ہے فجر میں آج بھی سوتی رہتی ہے، بقرعید کے دن بھی سوتی رہتی ہے۔ اگر جلدی پڑھ لیتے ہیں تو یار 9-10 بجے اس ٹائم پہ کر لو، اگرچہ مستحب ہے جلدی پڑھنا۔ یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ تاکہ جن کی چھوٹی ہے وہ بعد میں پڑھ لے میں آ کر کے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ٹائمنگ کا معاملہ ہو گیا۔ ایک غیر کا مقلد کھڑا ہو گیا، ایک غیر کا مقلد کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے مولانا صاحب ہم تو چوتھے دن بھی کریں گے۔ کہا کون سی حدیث ہے؟ کہا حدیث ہے نا، حضور نے فرمایا ایام التشریق کلھا ایام الذبح۔ اس نے کہا حدیث میں آیا نا، حضور نے فرمایا تشریق کے سارے دن ذبح کے دن ہیں۔ تشریق کے سارے دن کیا ہیں؟ ذبح کے دن۔ تو کہا دیکھو 13 تاریخ کو چلتے کہ نہیں، یا تشریق بولتے کہ نہیں؟ تکبیر تشریق پڑھتے کہ نہیں پڑھتے بھائی؟ ہاں بہت سلو بولتے ہو آپ لوگ، پڑھتے ہیں نا؟ تو کہا 13 آ گیا اس میں، تو میں کہوں گا ارے بابا یہ 13 ہی ہے، میرا نہیں ہے۔ پہلے اس حدیث سے اگر تو نے دلیل پیش کی ہے تو تیرے اوپر اعتراض۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ تکبیر تشریق 10 سے نہیں شروع کرتے ہیں، عرفہ کی فجر سے شروع کرتے ہیں جو 9 تاریخ کو بھی شامل ہے۔ تو بابا پیچھے تو نے بڑھا دیا ایک دن، آگے کیوں نہیں بڑھاتا ایک دن؟ ادھر بھی آ جا بیفور، سمجھے کہ نہیں؟ ویسے بھی تو ایڈوانس آدمی ہے، اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ مصطفیٰ کے آگے جانے کے چکر میں آ گیا، اور جو مصطفیٰ کے آگے آئے گا امام کے آگے مرا ہوا آتا ہے۔
اور سنی الحمدللہ زندہ ہے. سنی زندہ اس لیے امام الانبیاء کی اقتداء میں ہے. یہ مرا ہوا اس لیے امام الانبیاء سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ یہ مر گیا، اس کا ایمان مر گیا. ایک دوسرا اعتراض ہم ان کے اوپر کریں گے اسی حدیث سے کہ تم لوگ لفظ دیکھتے ہو. بولے حدیث میں بھینس کا لفظ نہیں آیا، حدیث میں بقرہ گائے کا لفظ آیا ہے. میں کہتا ہوں پھر گائے کرنا، بیل مت کرنا رے بھیا. صحیح ہے نا؟ موسیٰ بیل کے لیے سور کا لفظ آتا ہے، سور یا عجل بچڑے کے لیے. یہ بقرہ لے کے بیٹھے ہو تو وہی کرنا. کہاں سے سور لے کر کے آ گئے ذبح کر رہے ہو اس کو؟ کہاں سے بچڑا عجل لے کر کے آ گئے؟ کہاں سے کر رہے ہو؟ بولے جاموس کا لفظ نہیں آوے. پاگل، جاموس بھینس کو گائے کے ساتھ شامل کرنے والا ہماری تمہاری طرح نہیں ہے. شامل کرنے والا وہ ہے کہ اس کی زبان پہ اللہ نے حق رکھ دیا ہے. کہا کس نے شامل کیا؟ کہا عمر فاروق نے شامل فرمایا ہے. سمجھے نا؟ زکوٰۃ کے نصاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 رنگین کے ساتھ ایک کالا اگر ہے 39 رنگین ہے، ایک کالا ہے تو آتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول قرب زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو جائے گا. سمجھ میں آیا نا؟ تو اس کو حضرت عمر نے شامل کیا. تو لفظ میں بہت پڑا رہتا ہے، یہ لفظ آیا وہ لفظ نہیں آیا. سمجھ میں آیا نا؟ ان کے ہاں تو عورتیں نماز پڑھنے میں لفڑے میں آ جائیں گی. بولے کیوں؟ کہ اقیموا الصلاۃ مذکر کا لفظ ہے، مؤنث کا نہیں ہے. صحیح نا مو صاحب؟ اے ایمان والو، نہ مرد، جو تم مرد ہو تم لوگ نماز قائم کرو. کہا عورتیں؟ کہا اس کا لفظ ہی نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ پاگل آدمی ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، ہاں تو یہ پاگل مت ماری گئی. اسی لیے سنی بڑے عالم اور زبردست عالموں کے پاس یہ آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ معلوم ہے جب آئیں گے تو یہ پنچ بھی ماریں گے، کک بھی ماریں گے. سمجھے نا؟ ہر طریقے سے ماریں گے اور بھگا بھگا کے ماریں گے. جی یہ ہو گیا معاملہ. اب آتا ہے معاملہ اسی پہ کہ یہ ذبح کا لفظ آیا حدیث میں. ذبح تو ہم 365 دن کرتے رہتے ہیں، قربانی خالی 3 ہی دن کرتے ہیں. تو حدیث میں ذبح کا لفظ آیا مولوی صاحب، قربانی کا لفظ نہیں آیا ہے. تو کیسے تم نے دلیل پیش کر لی ہے؟ لیکن جو حدیث ہماری دلیل ہے اس میں قربانی کا لفظ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جب کوئی ایسی روایت پیش کرے صحابی جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو تو مصطفیٰ کا قول مانا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، مشکات مسند احمد ابن حنبل کی حدیث، الاضحیٰ بعد یوم الاضحیٰ یومان. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے، مطلب ان کے بقول حضور کا قول گویا کہ یہ ہے کہ قربانی کے دن کے بعد 2 دن ہے. زور سے یار، قربانی کے دن کے بعد 2 دن ہے. مطلب 10 تاریخ کو قربانی ہے، اس کے 2 دن بعد، اس کے بعد 2 دن ہے. تو مطلب عبداللہ ابن عمر نے اعلان فرما دیا کہ 10، 11، 12 یہ صحابہ کا نظریہ تھا، مصطفیٰ کا نظریہ تھا. کہا یہ غیر کا مقلد ہے، کہیں اور سے آیا. اہل سنت و جماعت آج بھی وہی قائم ہے جہاں مصطفیٰ نے کھڑا کیا تھا. سمجھے نا؟ 3 دن. سمجھ میں آ گیا؟ اب کچھ لوگ آج کے دور میں بڑے ماڈرن ہو گئے، ترقی یافتہ. وقت ہو گیا کیا؟ ہاں نہیں، اشارہ کر دینا چونکہ ٹائمنگ کی پابندی ہے. اور میں کہتا ہوں ہر پروگرام میں پابندی ہو. مقرری صاحب کو برا نہیں ماننا چاہیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے وقت نکال کے آتا ہے. ٹائم کے ساتھ شروع کرو، ٹائم کے ساتھ ختم کرو، لوگ آئیں گے. ہمارا اعلان ہوتا ہے 9 بجے شروع ہوگا، آتے ہیں مقرری صاحب 10:30 بجے. تو جو 1 گھنٹہ نکال کے آئے دوبارہ آتا ہی نہیں ہو. وقت کی پابندی کریں. 2-3 بار لوگوں کے ساتھ جھٹکا ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ 2-3 بار جھٹکا دو. آپ 7 کا اعلان ہے تو 7 پہ شروع کر دیں گے. 1 آدمی ہے تو بھی شروع کر دیں. جیسے ہی انٹری ہوئی مو صاحب نے مجھے کہا میں نے اعلان کیا پبلک آئے گی. میں نے کہا حضرت نہیں آئے گی تو بھی چلے گا، اس لیے کہ حقیر فقیر فرشتوں کے درمیان بھی بیان کر لیتا ہے. سمجھے نا؟ کوئی نہیں آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پبلک کبھی نہیں دیکھتا. جو مجھے بولنا ہے میں بول کے چلا جاؤں گا. سمجھ رہے نا؟ یہ معاملہ ہو گیا قربانی کا. دن کے معاملہ کلیئر ہو گیا، ایک دم دن کا ایک دم کلیئر ہو گیا. ہو گیا تو ایک بار زور سے سبحان اللہ بولو نا یار. ہاں اب یہ بھی قضا کے بارے میں بھی کلیئر ہو گیا. ایک چیز اور اس میں سمجھا دیں. قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، قربانی کے جانور میں اس کا عیبدار تو ہونا. اب ایک آدمی ہے، اس نے کہا
کہ میں بکرا لاتا ہوں 20,000 کا اور اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، اور آپ لوگ بڑا جانور لیتے ہو 1500 میں ہو جاتا ہے، یار تو ہمارا فائدہ کیا؟ میں نے کہا نا خود غرض ہیں ہم لوگ، مطلبی بینیفٹ ملنا چاہیے۔ تو فقہا فرماتے ہیں اب جیسے جو قیمت ہے، یہ قیمت کیا ہے 20,000 بکرا، یہاں 1500 میں کام ہو رہا، تو فقہا نے فرمایا جس کی قیمت زیادہ، موٹا زیادہ، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو آپ اکیلے بکرا کر رہے ہیں نا 20,000 خرچہ کر کے، تو ثواب زیادہ ہے۔ یہ 1500 میں سوچ رہے ہیں جنت خرید لیں گے، لیکن میں کہتا ہوں الحمدللہ خوش دلی سے کرو، میرا مولا اس 20,000 بکرے کا ثواب 1500 میں عطا فرمائے گا۔ میرا مولا بہت دیتا ہے، لیکن نیت تو اچھی کرو، جنت بھی دے گا وہ، لیکن جتا کر کے خریدنے کے لائن میں آؤ کہ 1500 لے کے ہے دیا تو 1500 میں کر لیا نا، ہوتا ہے نا کچھ لوگ بولتے ہیں ایسے، تو آنا مت دکھائیے، قربانی آپ نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو موٹا ہوگا اور قیمت زیادہ ہوگی تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، ورنہ آپ سوچیں گے یار یہ بھی تو وہی لے کے آیا جانور، 7 حصے ہیں، میں بھی لے کر کے آیا 50,000 کا ہیلا، اور یہ لے کر کے آیا 15,000 کا جانور، یار 7 اس میں 7 اس میں، دونوں تو ویسے ہی ہیں۔ تو ہم کہیں گے نہیں بابا، جیسے صحت زیادہ ہے ویسے ثواب بھی زیادہ ہے، سمجھے نا؟ فقہا فرماتے ہیں ثواب زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، بہت سارے پوائنٹ لکھ کے لایا تھا میں، درود پاک پڑھ لیں، سنا پھر میں صلی اللہ علیہ نبی الامی کی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں آج ماڈرن دور میں لوگ کیا بولتے ہیں، آپ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ صدقہ کر دو۔ کچھ لوگ ہیں سیاسی لیڈران، ارے جب تم کو شریعت نہیں آتی تو بکواس مت کرو رے بھیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تم کو مصطفیٰ کا نائب بننے کا حق نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا نائب وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پاسدار ہوتا ہے، سمجھے نا؟ آپ جائیے کسی اور کا نائب بنیے، ادھر مت بکواس کریے۔ ماڈرن لوگ بولے صدقہ کر دو کام چل جائے گا، لاک ڈاؤن کے سال ہوا ہے، بہت بڑی بڑی باتیں بولتے رہے مولانا صاحب، مولانا کو کیا سمجھتا؟ صحیح بات ہے، 9 سال ہم خالی دیکھنے کے لیے پڑھے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ کتاب ہم لوگ دیکھنے کے لیے، فقہا نے کتاب دیکھنے کے لیے رکھ دیا ہے کہ تبرک بنا کے رکھی ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ گھر میں شوکیس میں لگو، تبرک ہے وہ، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں 3 دنوں میں قربانی سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہا میرا نبی فرما رہا ہے، اور دنیا بدل سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سکون کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جو حضور کی حکومت کو مانتا ہے وہ ہمیشہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرے گا، اور جو نالائق ہو جائے کسی اور کی حکومت کو مانے تو وہ صدقہ کرنے کا ذہن دے سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ قربانی کے دن آدم کی اولاد بہت سارے کام کرتے ہیں، کہا اس دن عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ظہر بھی پڑھتے ہیں، عصر بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں، بہت کام، نہاتے دھوتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، ابا کا ہاتھ اماں کا ہاتھ چومتے ہیں، مسجد میں تھوڑا سا تبرک بھی ڈالتے ہیں 100-200 کا، مدرسے کی مدد کرتے ہیں، کہا بہت سارے نیک عمل کرتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے دن آدم کی اولاد کا عمل قربانی سے افضل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا خون زمین پہ گرنے بھی نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو جب اس سے بہتر عمل نہیں ہو سکتا تو صدقہ کرنے کا ذہن دینے والا تو ہوتا کون ہے؟ شریعت میں تیرا اختیار آیا کہاں سے؟ شریعت میں اختیار تو خالی میرے نبی کا چلتا ہے، جس کے لیے چاہیں سونے حلال بھی کر دیں، کنگن حلال کر دیں، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ہاں، اور نبی کے لیے قربان ہونا سیکھو، جو نبی کے لیے قربان ہوتا ہے دنیا کے لیے نشانی بن جاتا ہے نا؟ تو قربانی ہے، بکواس کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں موضوع سے ہٹ کے، یہ اچانک ایک دن جمعہ میں جملہ نازل ہو گیا، نازل ہونا، کیونکہ میں بیان میں بولتا ہوں میرا بس نہیں چلتا، یہ زبان اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ بلوا دیتا ہے، اور اگر مجھ سے غلط نکلتا ہے تو یہ میرے نفس کی شامت ہے، وہ شقاوت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ہوا تو میرے اللہ کا کرم ہے۔ حضور کے اشارے پہ دونوں چلے ہیں، چاند بھی چلا ہے، سورج بھی چلا ہے، لیکن سورج کی تاریخ شریعت میں نہیں چلتی ہے، چاند کی تاریخ چلتی ہے، صحیح ہے نا؟ کہا کیوں؟ کہا سورج خالی پلٹا ہے، چاند مصطفیٰ کے نام پہ شہید ہوا ہے۔ سورج پلٹا ہے، چاند شہید ہوا، جو مصطفیٰ کے نام پہ شہید ہوتا ہے۔
دنیا کے لیے محبت کی نشانی بن جاتا ہے، محبت کا سمبل بن جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو شان یہ تو حضور یہ ماڈرن لوگ یہ ذہن دیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا، تو اس دنوں میں صدقہ نہیں چلے گا. اب ایک بکری گھر بھر کے لیے چلے گی کیا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت پیش کرتے ہیں غیر کے مقلد. وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں ہم لوگ ایک بکری کرتے تھے جو گھر والوں کے لیے کافی ہوتی تھی. ہم کہتے ہیں بابا پھر تو ایک اونٹ جو ہے نا پورے خاندان والوں کے لیے، پورے شہر والوں کے لیے کافی ہو جائے. سمجھ رہے نا، حضور کے دور میں ایک بکری کافی ہو جاتی. یہ کافی سے مراد کیا ہے؟ کافی سے کیا مراد ہے؟ کافی سے مراد یہ کہ ایک بکری کی قربانی کرتے تھے اور اس کا گوشت پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا. یہ اس کا مطلب ہے کہ گوشت کافی ہو جاتا تھا. اور اگر کوئی بولے نہیں ایک بکری پہ پورے خاندان، تو میں کہوں گا پھر تو ایک مینڈا لاؤ پوری امت کے نام سے کرو. کہا کیوں؟ کہا حضور نے کیا ہے. ایک مینڈا حضور لائے جو اتنا سیاہ تھا، چلتا سیاہی میں، بیٹھتا سیاہی میں، دیکھتا سیاہی میں. اور لائے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا حلم المدیا، اے عائشہ چھری لاؤ. آقا نے لٹایا، ذبح کیا اور کہا اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن آل محمد ومن امت محمد. آقا نے فرمایا اللہ اسے محمد کی طرف سے، محمد کی اولاد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. سمجھ میں آیا؟ تو ایک مینڈا تو حضور نے سب کے نام سے کر دیا. یہ بھی تو حدیث ہے. چل رہے بھیا لا ایک مینڈا پوری امت سے کر، ٹینشن ختم کر. سمجھ میں آیا نا؟ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بنتا ہے. ہاں اس میں ایک اور چیز، سنی جب قربانی کرتا ہے تو دیکھنا اپنے یہاں ایک حصہ حضور کے نام سے فکس رہتا ہے نا، ہونا بھی چاہیے. میرے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو تو اعلیٰ حضرت کے فرمان پہ چلو. اعلیٰ حضرت فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مالک نصاب ہے وہ سیٹ ہے، لا لے گا، قربانی کر لے گا، پل صراط پہ وہ سواری سے گزرے گا تو میرا غریب امتی کہے گا میرے پاس تو سواری ہی نہیں، میں جاؤں کہاں سے، کروں کیسے؟ تو میرا مصطفیٰ نے کہا ٹینشن مت لو، میں نے ایک مینڈے کو اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی سواری بنا دیا ہے. سمجھ رہے نا؟ سواری بنا دیا، غریبوں کا خیال فرمایا. تو ایک حصہ حضور کے نام سے ہونا چاہیے، مستحب ہے. لیکن اگر گھر میں 7 لوگ ہیں، 7 مالک نصاب ہیں تو حضور کے نام سے کرنا مستحب ہے، مالک نصاب کے نام سے کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اور ایک چیز، ایک مسئلہ اور اس میں، بولے پچھلے سال ابا کے نام سے کیا تھا، اماں کے نام سے کر دیا تھا، بھیا کے نام سے کر دیا تھا، اس سال جو ہے نا میں سوچ رہا ہوں کہ میرے بچوں کے نام سے کر دوں. تو بھیا اپنی سوچ پہ پابندی لگاؤ، شریعت کی پابندی لگاؤ، سوچنا بند کرو، رہنمائی لو علماء سے. اچھا ایک بات بتاؤ، آج ظہر کی نماز آپ ہی پڑھے کہ آپ کا بھائی پڑھا؟ ارے بولیے ہاں یا نا. ظہر میں ٹینشن ہو رہا ہوگا لوگوں، مغرب میں تھے آپ لوگ، تو مغرب آپ نے پڑھی تو کل آپ اپنے بھائی کو بھیجیں گے مغرب میں ہیں. آج میں نے مغرب پڑھ لی ہے، کل بھائی تم پڑھ لو جا کر کے، پرسوں ابو تم پڑھ لو جا کر کے. آج تو میں پڑھ کے آ گیا نا، ایسا نہیں ہے نا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قربانی آج بھی آپ کے اوپر مغرب فرض ہے، کل بھی مغرب فرض ہے، پرسوں بھی مغرب فرض ہے. تو کہا جب روز روز مغرب کا وقت آتا ہے تو مغرب آپ کے اوپر فرض ہے. تو ویسے ہی جب تک آپ مالک نصاب رہیں گے، جتنے سال رہیں گے، ہر سال آپ کے نام سے قربانی کرنا واجب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا تو زور سے بول دو یار. ہاں سمجھ میں آیا نا؟ اب یہ مت بولنا کہ بھائی ابا نا 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 نا. تو کہا یار وہ سواری میں ان کا کیا ہوگا؟ تو ہم کہیں گے ٹینشن مت لو، تم تمہاری سواری میں بیٹھ جانا، وہ جو ہے نا مصطفیٰ کی سواری میں بیٹھ کے آئیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ مصطفیٰ کے نام سے آئیں گے. جی اب کچھ جانور مادہ لاتے ہیں. مادہ جانور میں کبھی کبھی دودھ آتا رہتا ہے، آتا ہے نا دودھ، خرید کے لے آئے دودھ وہ جانور. اب دودھ نکالے تو دودھ کو کیا کریں؟ پی لیں؟ نہیں، غریب کو صدقہ کریں. قربانی کے جانور سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس سے گوبر نکل رہا ہے،
تو کہا گوبر میرے ہاں تو ملا ہے، بہت سارے درخت ہیں، لاؤ اس میں ڈال دو۔ نہیں رے بابا نہیں چلے گا، غریب کو دے، وہ غریب بیچ سکتا ہے، وہ سمجھ میں آیا؟ تو قربانی کے جانور سے جو جانور لایا وہ منفعت نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ اس کا صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ایسے ہی کبھی کبھی مادہ جانور ہے تو گابھن ہوتی ہے جانور، وہ جانور گابھن ہوتا ہے مادہ جانور، ذبح کیا تو بچہ نکل گیا، اب کیا کریں؟ تو کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ سب تماشا چلتا ہے۔ کیا رے بھیا، قربانی کا گوشت ہے وہ، آقا نے فرمایا قربانی کے دن سب سے پہلے کلیجی کھاؤ، یہ مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت کھاؤ، حضور نے سب سے پہلے کلیجی کھائی ہے، گوشت کھایا ہے اس دن قربانی کا، اور تم بولے نہیں کھاؤں گا میں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مجھے چلتا نہیں گوشت، ارے کبھی چلتا ہو چاہے نہ چلتا ہو، اس ٹائم پہ چلا دینے کا۔ کیوں چلا دینے کا کہا؟ حضور کی سنت ہے، جیسے میٹھا کھانا سنت ہے ویسے قربانی کے دن قربانی کا گوشت کھانا بھی سنت ہے۔ ہاں یہ بھی سنت ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ خالی مسواک کرنا ہی سنت نہیں ہے، گوشت کھانا بھی سنت ہے، سمجھ آیا جی؟ تو اب کہا بچہ نکل گیا، اس کا کیا کریں؟ کہا بچہ زندہ نکلا ہے کہ مردہ نکلا ہے؟ زندہ نکل گیا، کہا زندہ نکل گیا، اس کو بھی ذبح کرو اور اس کو گاڑ دو، ذبح کرو اس کو گاڑ دو، ٹھیک ہے؟ کہا مردہ نکلا ہے، تو کہا گاڑ دو۔ کہا اس کی اماں جو قربانی جس کی ہو گئی، کہا اس کو کھا لو۔ سمجھ آیا؟ زور سے بولو۔ ہاں کھا لو اس کو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہو تو 10 بار سوچ رہے ہو، جہاں سے گوشت لاتے وہ کیا پڑتا ہے معلوم ہے؟ اچھا ایک مسئلہ بتائیے، جانور کو ذبح سے حلال ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ ہاں جانور ذبح سے حلال ہوگا تو اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ ہاں انشاءاللہ کوئی ٹائم میں بتاؤں گا، میں نے بچوں کو رٹا دیا ہے، ایک آیا ہے بھتیجا لگتا ہے وہ بتائے گا زبانی کی، میں نے بچوں کو رٹا دیا۔ یہ سب مسئلے رٹانے کا مدرسے میں کیا بلکہ تربیتی کیمپ لگے، ذبیحہ حلال کیسے ہوتا ہے یہ سب لوگوں کو سکھایا جائے، جب لوگوں کو معلوم ہوگا تب نہ حلال کھائیں گے، معلوم ہے نہیں ہے تو۔ ہاں تو یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اب ذبح کرنے میں کتنی نسیں کٹنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ ذبح کرنے جاتے ہوں گے، کتنی نسیں کٹنے چاہیے یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اور کہاں کے نسیں کٹنی چاہیے؟ تو یہ گردن کا حصہ پورا یہاں سے لے کے سینے تک، یہ پورا جہاں سے چاہو آپ کاٹو۔ اگر کسی نے کہا اوپر کاٹ دیا، نیچے کاٹنا چاہیے تھا، تو بولا رے بابا پورا حضور نے فرمایا، حدیث میں آیا پورا ذبح کر سکتے ہو، یہ سمجھ میں آیا؟ چھری چلا سکتے ہیں۔ کتنی نسیں کاٹی جائیں؟ تو کہا یہاں 4 نسیں ہوتی ہیں جو کاٹی جاتی ہیں۔ کتنی نسیں ہیں؟ 4، 2 خون والی اور ایک جو ہے چارے والی، ایک سانس والی۔ یہ چاروں نسیں کٹ جائیں، یہ 4 جو خون والی یہ بازو میں ہے، آپ نعت پڑھیں گے یا بیان کریں گے یا چلائیں گے کبھی تو یہ نسیں پھول جاتی ہیں۔ تو کہا کیوں پھول رہی؟ کہا خون بہت تیز دوڑ رہا ہے، بہت اسپیڈ میں دوڑ رہا، تو یہ نسیں خون والی ہیں۔ تو 2 وہ ہو گئی، اور ایک کھانا کھانے والی چارے والی، اور ایک سانس لینے والی نس۔ یہ چاروں کٹ جائیں تو بہتر ہے، اور یہ چاروں نہ کٹیں تو کم سے کم 3 کٹیں تو جانور حلال رہے گا۔ اگر اس سے کم کٹیں تو لفڑا ہو جائے گا، قربانی بھی لفڑے میں، گوشوا بھی لفڑے میں، سمجھے کہ نہیں؟ سب گیا۔ اس لیے بولے مولانا صاحب سے کراتے ہیں، بولے گردنی الگ کر دی حضرت، تو مرغی میں ہوتا ہے نا حضرت، ایک تو چھری تیز نہیں رہتی، وہ بہت ٹائٹ رہتی، مارو تو گردن ہی الگ، تو بولے تو جھٹکا والا معاملہ ہو گیا، نہیں چلے گا۔ نہیں، جانور حلال ہے، جانور کیا ہے؟ حلال ہے، قربانی ہو جائے گی۔ کہا پوری گردن مولانا صاحب الگ کر دیا آپ نے، تو ہم کہیں گردن الگ کی ہے نا، جانور کو تکلیف ہوئی ہے، جانور کو تکلیف دینا یہ مکروہ ہے، جانور کو تکلیف ہوئی ہے یہ مکروہ ہے۔ جیسے آپ گرانے میں پٹکتے رہتے اٹھاتے رہتے یہ مکروہ ہے، ویسے ڈائریکٹ گردن الگ ہو گئی یہ مکروہ ہے، لیکن قربانی ہو گئی، جانور حلال بھی ہو گیا ہے۔ سمجھا نا؟ ہنگامہ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ مسئلہ رات میں، ہاں ٹائم ہو گیا، آخری مسئلہ بتا ختم کروں، سمجھ لو آپ کی طرف سے سوال ہے، رات میں کیوں مکروہ ہے؟ میں نے سوال کر دیا آپ کی طرف سے، پہلا سوال میری ذات سے، رات میں کیوں مکروہ ہے؟ اہل حدیث تو پھنسی جائے گا وہ، آپ بولیں گے کیوں؟ ہم کہیں گے حدیث میں آیا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے رات میں ذبح کرنے سے منع فرما دیا،
بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ غیر کا مقلد جب پھنستا ہے نا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کو پھنسنا بھی چاہیے، وہ تو یہی پھنس رہا ہے، پیٹرول اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ سنیوں کو اللہ تعالیٰ بزرگوں کے صدقے میں چلا رہا ہے۔ کل بھی چل رہے تھے، آج بھی چل رہے تھے، ایسے چل رہے ہیں کہ ان کا نام لو کام چلتا رہتا ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی تو یہ تو حدیث پہ عمل کرے گا، رات میں مکروہ ہے۔ لیکن سنی کھڑا ہوگا، کہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، رات میں حضور نے کیوں منع کیا، منشا کیا، مرضی کیا؟ کہا پہلے رات میں جانور جب ذبح ہوتا تو لائٹ وائٹ نہیں تھی، اور ہر جگہ میرا نبی بھی نہیں وہاں ذبح کرنے کے ٹائم پہ، ورنہ تو میرا نبی جہاں چاہتا ہے وہاں آتا جاتا ہے۔ حاضر و ناظر کی وضاحت کر چکا ہوں، ہر قربانی میں حضور حاضر ہوں، ہر ذبح میں حضور حاضر ہوں ضروری نہیں ہے، کیونکہ میرا نبی اندھیرے میں بھی جاتا ہے تو اجالا ہو جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ گیا تو پہلے چراغ کا اہتمام ہوتا تھا، رات میں ناخن کاٹنے سے منع کرتے تھے، انگلی نہ کٹ جائے کہیں، انگلی نہ کٹ جائے کہیں، لیکن اب اجالا ہے، کاٹو خوب کاٹو، میں تو رات میں کبھی کبھی کاٹ لیتا ہوں، کاٹو کاٹو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کہا رات میں جانور جب ذبح ہوتا تھا خون نکلتا تھا لال، تو وہ کالا دکھتا تھا، کتنی نسیں کٹی ہیں یہ ٹینشن ہوتا تھا، 4 کٹی ہیں کہ نہیں کٹی ہیں، کٹی ہے کہ نہیں کٹی ہیں، کٹی ہے کہ نہیں کٹی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم کو شبہ ہو رہا ہے تو رات میں ذبح کرنا بند کر دو، زور سے بولو یار، اگر شبہ ہو رہا ہے تو رات میں ذبح کرنا بند کر دو۔ کہا بہت ہائی لوزن لگا دی، ایک دم کلیئر ہو جا رہا ہے، تو کہا مصطفیٰ کا منشا بتا رہا ہے اب ذبح کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی مکروہ ہے الفاظ حدیث پہ عمل کرنا، یہ ضروری ہے، سمجھ رہے نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آئے تو سبحان اللہ بولو۔ اور جتنے مسئلے بتا رہا ہوں نا یہ سب بہار شریعت صحیح ہیں الحمدللہ۔ حقیر فقیر ہر سال قربانی کے ٹائم پہ قربانی کے مسائل پڑھ ڈالتا ہے 2-3 بار، ہاں بہار شریعت، اور درس دیتا ہوں میں ظہر کی نماز کے بعد، بہار شریعت کا سالوں سال درس چلتا ہے۔ بہار شریعت ہم جیسے جاہلوں کو عالم بنانے والی کتاب ہے، ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مسئلہ رات میں، لیکن غیر مقلد پھنس گیا رات والا مسئلہ۔ اب ان سے سوال ہے جو رات میں 2 بجے کرتے ہیں قربانی، میں کہتا ہوں نیند کیوں خراب کر رہے ہو یار 2 بجے، مغرب بعد کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ غلط بولا کیا میں نے؟ رات میں مغرب بعد ذبح کر لو، رات ہی میں کر رہے ہو نا 2 بجے، جب مکروہ کر رہے ہو تو مغرب بعد بھی مکروہ ہے، 2 بجے بھی مکروہ ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ فجر سے پہلے بھی مکروہ ہے تو مکروہ نا، جب مکروہ کر رہے ہو تو اس ٹائم کیوں نہیں کر لیتے، نیند کو خراب کر رہے ہو؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس ٹائم پہ کر لو، بوٹی ووٹی بنا کے رکھ لو، سویرے فجر پڑھو، بانٹنا شروع کر دو، نیند پوری ہو جائے۔ مکروہ ہی کر رہے ہو تو، ورنہ جس کو مکروہ نہیں کرنا ہے الحمدللہ ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ اپنے قریبی لوگ فون لگاتے رہے ذبح کرنے، مطلب بنانے والے مسئلہ بتا دیے، کہا نہیں فجر کی نماز کے بعد ہی ذبح کرائیں گے، کیوں؟ کہا حضور نے فرمایا ہے، سبحان اللہ، سمجھ میں آ گئے؟ یہ مسئلے ہو گئے۔ ان مسئلوں کے درمیان سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غیر شرعی جملہ نکلا ہو تو توبہ کرتا ہوں میں، استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب سوال کر لیں، 2 سوال آئے تھے میں جواب دے دوں دونوں کا، 2 سوال آپ نے واٹس